کہ ایک مخلوق ایسی ہے جس سے پولیس بھی ڈرتی ہے. کہا کون؟ کہا یہ نشہ خور لوگ. کہا ہم بھی انہیں نہیں پکڑتے, ہم بھی نہیں ان کو قید کرتے. کیوں؟ کہا یہ بہت ہی عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں, نہ جانے کب کس کو مارے اور خود مر جائے, انہیں کسی چیز کا خوف نہیں. پولیس والے نے کہا میں یہ بات عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو, پھر تمہاری عزت کس کے پاس؟ نہ تمہارے ماں کے پاس, نہ تمہارے باپ کے پاس, نہ تم سے چھوٹے بچوں کے پاس, نہ دنیا کی کسی محلے میں تمہاری عزت. پھر کہاں ہے عزت؟ کیا تم سمجھتے ہو قبر میں تمہیں فرشتے عزت سے اٹھائیں گے؟ حدیث پاک میں ہے وہ منکر نکیر جس وقت قبر میں آئیں گے ان کی شکل ہی اتنی ہیبت ناک ہوگی, اتنی ہیبت ناک کہ ان کی شکل کو دیکھنا ہی ایک عذاب ہے. وہ اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے, نیلی آنکھوں والے اور کالے چہرے والے جو تمہیں جھنجھوڑ کر کے کھینچ کر کے اٹھائیں گے. اگر فرشتوں کا ایک بھالا سینے پر پڑ گیا تو وہ مردہ 2 میل زمین میں اندر جاتا اور اسے پھر سے نکالا جاتا ہے. یہ عذاب قیامت تک ہوگا. کون سی عزت ہے تمہاری؟ کیا قیامت کے دن عزت ہوگی؟ اس کائنات میں اس طرح کی زندگی گزار کر گئے, لیکن جس دن اٹھائے گئے, اللہ اکبر, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے اور ان کے لباس پر کوئی کپڑا نہیں. جو سطر کی حفاظت نہیں کرتے تھے, فرشتے آگ میں تپایا ہوا لوہا ان کی شرمگاہوں پہ مار رہے ہیں, ان کی شرمگاہوں پہ مار رہے ہیں. قیامت کا یہ منظر. پھر کہاں عزت ہے تمہاری؟ نہ دنیا میں, نہ قبر میں, نہ حشر میں. یہاں تک کہ ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ قیامت کے دن سیسا جانتے ہوں گے کہ جب اسے گرم کیا جاتا ہے تو یہ لاوے کی طرح ہوتا ہے, لوہے کی ایک قسم ہے سیسا. اس کو جب کھولایا جاتا ہے تو یہ لکوڈ بنتا ہے. قیامت کے دن یہ سیسا ابالا جا رہا ہوگا, آگ میں پکایا جا رہا ہوگا. پوچھا گیا کس کے لیے؟ کہا گیا کہ یہ ان کانوں میں ڈالا جائے گا جو گانے سننے کے بڑے مشتاق ہیں. ان کو گرم سیسا ڈالا جائے گا جو دنیاوی لذتوں سے اپنے کانوں کو بھرتے تھے. میرے عزیزو, پھر کون سی زندگی میں ہے تمہاری یہ عزت؟ ایک عزت میں آپ کو بتاؤں, اسلام کے اندر تم آئے ہو تو پورے داخل ہو جاؤ, پھر دیکھنا محلے کا ہر بچہ تمہاری عزت کرے گا. تمہاری ماں کی نگاہوں میں تمہاری عزت ہے, تمہارے باپ کی نگاہ میں تمہاری عزت ہے, تمہارے چھوٹوں کی نگاہ میں عزت ہے, بڑوں کی نگاہ میں عزت ہے. قبر میں جس وقت جاؤ گے, میرے آقا کا فرمان ہے, نکیرین سے میرے آقا فرمائیں گے اسے ذرا آہستہ جگانا, یہ میرا غلام. وہاں عزت ہے. قیامت کے دن اٹھایا جائے گا, اس کا نام پکارا جائے گا, فلاں بن فلاں آ جائے, رسول اللہ کے جھنڈے تلے اسے بلایا جائے گا. وہاں بھی عزت ہے. اور جب اس کا حساب ہو جائے گا, اللہ کی طرف سے اسے حکم ہوگا تو جا رہا ہے, دنیا میں اپنے آپ کو بچایا تھا, تجھے اختیار دیتا ہوں, جس پر تیری نظر پڑے اسے بھی اپنے ساتھ لے جا سکتا. قیامت کے دن یہ عزت ہے. میرے عزیزوں, ہمیں کون سی زندگی گزارنی چاہیے وہ آج ہی طے کر لو, آج ہی طے کر لو. میں ایک نوجوان کی بات کرتا ہوں جن کی زندگی تھی, آج آپ لوگ یہ سوچتے ہوں گے ہمارے ماں باپ ہیں, ہماری بیوی بچے ہیں, ہمارے بھی بہت سارے رشتہ دار ہیں, ساری چیزیں چھوڑ کر کے ہم کیسی زندگی گزاریں؟ آپ کون سی زندگی کی بات کر رہے ہیں؟ سنو, حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ, مدینہ طیبہ میں شادی ہوئی, آج کے دن دوپہر کے نکاح ہوا, اور شام کو اسی دن ایسا ہوا کہ مکہ کے مشرکین اور کفار نے مدینے پر حملہ کرنے کی ٹھان لی, اور پورا مجمع مکہ کا مدینہ طیبہ کی طرف آ گیا حملہ کرنے کے لیے. یہ جو جنگ احد ہوئی تھی, مدینے سے صرف 5 کلومیٹر دور وہ پڑاؤ ڈال کر کے رک گئے تھے. جس دن حضرت حنظلہ کی شادی ہوئی, اسی دن شادی ہوئی, نکاح ہوا ہے, اور مدینے کی حسین ترین ایک خوبصورت خاتون سے انہوں نے نکاح کیا تھا اور ان کے قریب کی تھی. اب وہ نکاح کے بعد جب اپنے گھر لے آئے تو اسی شام کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اعلان جنگ فرمایا کہ دیکھو مشرکین مکہ نے مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. دیکھو وطن کی حفاظت تو میرے آقا نے اسی وقت صحابہ سے سکھایا, صحابہ کو سکھائے. جنگ حضور لڑنے کے لیے گئے نہیں تھے, مکہ والے آئے تھے مدینہ تباہ کرنے کے لیے. یہ تو ہمارے کردار ہے میرے عزیزوں, جو ہمارے وطن کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھے. میرے آقا نے تو ہمیں جہاد کا حکم دیا, جہاد کا حکم دیا. تو یہ جنگ احد جو ہوئی تھی وہ مدینے کی خرابی کرنے کے لیے مکہ کے مشرکین آئے تھے.
हुजूर ने सफ़ों को तरतीब देना शुरू किया, रात के वक्त सारे सहाबा को बुलाया, उसमें हजरत हंजला भी। जब गए वहां मशवरे चल रहे थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब जाकर हजरत हंजला कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज ही मेरी शादी हुई, आज ही मेरी दुल्हन घर पे आई, अगर आप इजाजत दे दें तो आज मेरी पहली रात है, मैं अपनी दुल्हन के साथ मना लूं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा तुझे इजाजत। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आज पहली रात गुजारूंगा और कल आपके साथ हाजिर होने की कोशिश करूंगा। पहली रात जब वो गए, अपनी शब अरूसी है जिसको शब ज़ुफ़ाफ़ कहा जाता है, हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अपनी उस नई नवेली दुल्हन के साथ शब्बाशी फरमा रहे हैं। रात का आखिरी पहर है मेरे अजीज, एक नौजवान जिंदगी के लिए ये सबसे हसीन रात हो सकती है। जो लोग अय्याशी में मसरूफ होकर सोचते हैं यहाँ बड़ी लज्जतों की जिंदगी है, लेकिन एक दूल्हे के लिए उसकी पहली रात क्या ये लज्जतों वाली नहीं होती। हजरत हंज़ला रात के आखिरी पहर बेकरारी से बिस्तर पे उठते हैं और अपनी शरीक हयात, अपनी रफीक हयात, अपनी बीवी से कहते हैं, देखो मुझे आवाजें आ रही हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नौजवान सहाबा की सफ़े लगा रहे हैं, फजर की नमाज से पहले की बात है, मुझे आवाजें आ रही है, जंग के तबल बज रहे हैं, मुझे घबराहट हो रही है, बेकरारी हो रही है, मैं ज्यादा देर तक तुम्हारे साथ बैठ नहीं सकता, मैं जाना चाहता हूं मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ों में शरीक हो जाओ, तुम क्या चाहती हो, क्या तुम्हारी इजाजत है। उस नई नवेली दुल्हन ने रोना धोना नहीं शुरू किया, बल्कि कहा, है मेरे सरताज, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, आप जाएं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, इसलिए कि हमारा जीना मरना उन्हीं की रजा के लिए, अगर वो राजी है तो जिंदगी है, आप जाएं। कहा, तुझे इस बात का गम नहीं कि मैं वहां पर कत्ल हो जाऊं। उस बीवी ने मुस्कुरा करके कहा, गम किस बात का, सही सलामत लौटोगे तो सारी औरतों में फख्र से कहूंगी मैं एक गाजी की बीवी हूं, और अगर शहीद हो गए तब भी मैं औरतों में फख्र करूंगी कि शहीद की बेवा, मुझे इस बात का गम नहीं होगा। उसी वक्त फजर की नमाज से पहले हजरत हंज़ला को रुखसत किया, वो उन्हीं कपड़ों में शरीके जंग हो गए, जिहाद में तशरीफ लाए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उहद के मैदान में हैं, और ये दोपहर का वक्त है जब घमासान की जंग थी, पहले मुसलमानों को फतह मुबीन हासिल हुई, उसके बाद थोड़ी सी कुछ खताएं थी, तफसीर में आपने सुना होगा, जिसकी वजह से कुफार और मुशरिकीन गलबा पाए और तकरीबन 70 सहाबा जामे शहादत नोश कर गए थे। 70 सहाबा की जाने गई थी, उनमें एक सहाबी हजरत हंज़ला भी थे जो पहली रात के दूल्हा थे। उसी दिन उनके जिस्म पर इतनी तीरें आई, इतने तीर लगे कि वो उठ न सके। उन तीरों के साथ वो मैदान जंग में लोटपोट होते रहे, यहाँ तक कि जब शाम का वक्त हुआ, लाशें जमा की जा रही थी, लाशें जमा की जा रही थी, सबकी लाशें आई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सब लाशों पर नमाज पढ़ी, लेकिन हजरत हंज़ला की लाश वहां पर कहीं नहीं मिल रही थी, उनका जिस्म नहीं था। सहाबा ने कहा, हंज़ला को शहीद होते हुए तो देखा है, लेकिन लाश कहाँ है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आसमानों की तरफ देखा, मुस्कुराया, फिर फरमाया कि फलां जगह देखो उनकी लाश होगी। सहाबा गए तो देखा उनकी लाश मुबारक बिल्कुल गुस्ल की हुई और धोई हुई वहां रखी हुई थी। सहाबा उठा करके लाए, एक अजीम नौजवान, तुफ है हमारी जवानी पर, लानत है उस जवानी पर जिन्होंने रात के पूरी तारीखियां गुनाहों के अड्डों में गुजारे हैं। उस अजीम नौजवान की लाश को जब लाया गया, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास सहाबा खड़े थे, पूछा, आका ये नहाया हुआ दिख रहा है? हुजूर ने फरमाया, हाँ, जैसे ही ये शहीद हुआ इसको अल्लाह के फरिश्ते ऊपर लेकर गए, इसे उठा कर ले गए और इसे जन्नत के पानी से गुस्ल करके वापस लाए। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, शहीद के लिए तो गुस्ल भी नहीं, कफन भी नहीं है, आप ही ने तो फरमाया। शहीद का मसला क्या है जानते हैं आप? जो शहीद होता है उसके लिए कफन भी नहीं है, गुस्ल भी नहीं है, वो जिन कपड़ों में शहीद हुआ है उन्हीं कपड़ों के साथ उसे दफन किया जाता है। ये उसका एजाज है, ये उसकी इज्जत है। ये हम है कि हमारे कपड़े उतार लिए जाते हैं, उस दुनिया के कपड़े पहन के जाओ, इस दुनिया के कपड़े नहीं, वो कब्र की दुनिया के कपड़े अलग हैं, नहा करके कफन पहन के जाओ, लेकिन शहीद के लिए नहीं। अल्लाह ने उसके लिए फरमाया है, जो कपड़े तू वहां पहनता था वही पहनकर मेरे पास आ जा।
اس لیے کہ انہی کپڑوں میں وہ اللہ سے ملاقات کرے گا. تو یہ حنظلہ کو کیسے غسل دیا گیا؟ صحابہ نے پوچھا جب شہید کو غسل نہیں تو فرشتوں نے غسل کیسے دیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، حنظلہ کو جو غسل دیا گیا ہے یہ موت کا غسل نہیں ہے، یہ جنابت کا غسل ہے. جاؤ اس کی بیوی سے پوچھ لینا، وہ تمہیں بتائے گی. ان کی بیوی سے پوچھا گیا تو کہا کہ یہ رات تو میرے ساتھ گزارے لیکن اتنی بے قراری تھی ان کی کہ ان کو نہانے کا تک وقت نہیں ملا اور شریک جہاد ہو گئے. سوچا کہ اس میں اگر وقت ضائع کروں تو کہیں رسول اللہ آگے نہ چلے جائے، صحابہ کی صفیں مجھے چھوڑ کر نہ چلی جائے. اسی حالت میں آئے اور شہید ہوئے، لیکن اللہ کے ملائکہ نے انہیں غسل جنابت عطا کیا ہے. میرے عزیز ہو، یہ وہ عظیم نوجوان ہمارے آج کے نوجوانوں میں کیا پوزیشن ہے آج دیکھیں. ہم رات تو پوری کسی کام کے لیے گزار سکتے ہیں لیکن میرے مولا کے لیے ایک لمحہ کھڑا ہونا ہمارے لیے دشوار ہے. جو ہمیں ماں کے پیٹ سے لے کر اب تک پال رہا ہے، ہمیں غیب سے وہ ہوائیں دے رہا ہے، ہمارے رزق کا پورا انتظام کیا ہے، لیکن آج ہماری زندگی اس کی نافرمانی. اس پوری زمین کو دیکھو، تم نے گواہ بنا رکھا ہے اس زمین کو اپنے گناہوں کے دھبوں سے. یہ زمین گواہی دے گی قیامت کے دن. یہ سارے دھبے جو ہم نے گناہ کے چھوڑے یہ قیامت کے دن بتائے گی مولا سے اے رب ذوالجلال میرے اس حصے کو اس نے گناہوں سے لال کیا، اس حصے پر بیٹھ کر کے یہ تماشے کرتا رہا، تیری نافرمانی کرتا رہا. دیکھنا آج اگر میری یہ باتیں آپ کے اوپر سے جا رہی ہوں، کل تمہاری اور میری ملاقات قیامت کے دن ہوگی تو فیصلہ ہو جائے گا. میرے عزیزوں، میں لفاظی کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں دل سے کہہ رہا ہوں. میں ان بچوں کو آج بھی بلاتا ہوں، آج بھی بلا رہا ہوں. وقت ہے مولا تمہیں واپس لے لیں. تمہاری زندگی گزارنے کے وہ سلیقے نہیں ہیں، وہ طریقے نہیں ہیں جو تم نے بنا رکھے ہیں. کچھ کردار میں اتنی بلندیاں پیدا کرو کہ دنیا تمہارے نقش قدم پر چلنے میں فخر محسوس کرے، تمہارے نقش قدم پہ چلنے میں فخر محسوس کرے. دو اور نوجوان مجھے دکھتے ہیں تاریخ میں، دو اور نوجوان، ایک کا نام ہے محمد بن قاسم، دوسرے کا نام ہے طارق بن زیاد. دونوں کی عمر 17 سال اور 19 سال کے قریب ہے. 17 سال یہ ٹین ایج ہے، بھڑکتی ہوئی جوانی جس میں کوئی قابو میں نہیں ہوتا. لیکن ٹین ایجر وہ جانتے ہیں ان کو ماں باپ کی باتیں بری لگتی ہیں، نصیحت کرنے والے انہیں دشمن لگتے ہیں. سنو اسلام کا ٹین ایجر کیا ہوتا ہے، وہ اس طرح سے عیاشی میں اور بائک رائڈنگ میں مشہور اسلامی نوجوان نہیں ہے. ٹین ایجر کیا کرتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ عرب کی سرزمین پر جب اموی خلافت کا زمانہ تھا، حجاج بن یوسف گورنر، اگرچہ وہ ظالم رہا ہو، اس زمانے میں ایک حال ایسا ہوا کہ سرندیپ یعنی سری لنکا کے قریب جو بادشاہ تھے، یہ ان کے تعلقات عربوں سے اچھے تھے. تو سرندیپ کا جو بادشاہ تھا وہ ایک پورے جہاز میں وہاں کے جو مسلمان تاجر تھے جو عرب سے آئے تھے، جن کا انتقال ہوا تھا، ان کی بیواؤں کو جہاز میں سوار کر کے عرب بھیج رہا تھا. اچھا بادشاہ تھا سری لنکا کا بادشاہ. یہ اس صدی کی بات کر رہا ہوں، 90 ہجری کے قریب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 80 سال بعد. یہ بادشاہ جہاز میں بیٹھا کر کے جو بیوہ عورتیں تھیں عربوں کی، مسلمانوں کی، انہیں بھیج رہا تھا. اور حج کا موسم آ گیا تھا، تو جو عورتیں اور جو بچے ہوئے مسلمان تھے انہوں نے احرام بھی باندھ لیا تھا کہ ہم حج کے لیے جائیں. لیکن وہ کشتی بہک کر کے دریا یعنی سمندر میں، بحر عرب میں راستہ بھٹک کر کے کراچی کا جو ساحل ہے، بیبل کا ساحل اس کو کہا جاتا، وہاں لگ گئی. وہاں پر ایک ظالم بادشاہ راجہ طاہر اس کی حکومت تھی. یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں جب ہند پورا اکھنڈ بھارت جس کو کہتے ہیں، پاکستان کوئی الگ ملک نہیں تھا، ہندوستان میں تھا. تو اس وقت ہند کا بادشاہ راجہ طاہر ایک بڑا ظالم تھا. اس کے کچھ گنڈوں نے اس پوری جہاز پر قبضہ کیا اور جتنی عورتیں تھیں ان کو سب قبضہ کر کے اپنے حوالے کر لیا اور ان کی عزتیں لوٹنا شروع کر دیا. جو عورتیں ان کے ہاتھ میں آئی تو کچھ نوجوان اس میں سے جو بچ گئے اپنی جان بچائے، یا جو عرب جو بچے ہوئے تھے جو مسافر وہ اپنی جان بچا کر عرب پہنچ گئے. اب سنو، اس وقت غالباً یہ بغداد کی بات ہے. تو بغداد میں یہ پہنچے، کچھ تاجر جو لٹے ہوئے تھے
انہوں نے اپنا قصہ سنایا کہ ہم سری لنکا سے چلے تھے لیکن راجہ داہر کے غنڈوں نے ہمیں پکڑا، ہماری عورتوں کو قید کر لیا ہے اور ان کے ساتھ ظلم و ستم کی ایک بڑی کہانی شروع ہو چکی ہے۔ یہ جب وہ بیان کر رہے تھے، جو لٹے ہوئے تاجر اس وقت حجاج بن یوسف کے پاس 19 سال کا نوجوان محمد بن قاسم کھڑا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا ہوا، تم نے کیا کہا، پھر سے سناؤ۔ تو وہ تاجروں نے، لٹے ہوئے تاجروں نے کہا وہاں پھنسی ہوئی عورتیں جن کی عزت اور عصمت لوٹی جا رہی تھی، وہ پکار رہی تھی کہاں ہے وہ اسلام کے عظیم نوجوان جو ہماری عزتوں کی حفاظت کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ان کی آس لگی ہوئی تھی کہ وہ نوجوان کہاں ہے جو عورتوں کی حفاظت کرتے تھے۔ تو وہ تاجر جیسے یہ واقعہ بیان کر رہا تھا، محمد بن قاسم کو جلال آیا، بغداد 19 سال کا جوان جلال میں کہتا ہے لبیک یا اختی، اے میری بہن میں حاضر ہو رہا ہوں، میں آ رہا ہوں تیری حفاظت کے لیے۔ اسی وقت شامی فوج 6000 سے 10,000 کے قریب لشکر لے کر یہ محمد بن قاسم 19 سال کا جوان آیا ہندوستان میں۔ سب سے پہلا قافلہ 19 سال کے سپہ سالار کے ساتھ ہندوستان میں آیا ہے۔ جب وہ سندھ کے علاقے میں آیا تو راجہ طاہر سے پہلے ریکویسٹ کیا گیا کہ ان غریبوں کو چھوڑ دو، آزاد کر دو، ان کے ساتھ ظلم نہ کرو، ان کی عزتیں نہ لوٹو۔ لیکن راجہ طاہر کو اپنی فوج پر، اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا، اور یہ 6000 سے 10,000 کا لشکر راجہ طاہر کے تقریباً 80,000 کے لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ 80,000 کے لشکر سے تیار کھڑا تھا، کہا ہم اپنی جانیں دے دیں گے لیکن اپنی بہنوں کو تم سے چھڑا کر رہیں گے، ہم کسی خاتون کی عزت لٹنے نہیں دیں گے۔ اللہ رب العزت نے وہ فتح مبین عطا کی کہ یہ ساری فوج قبضے میں آئی، راجہ طاہر بھی قیدی بنا، اور پھر قید میں ہی وہ مر بھی گیا، اور سندھ کے علاقے میں سب سے پہلے اسلام کا پرچم لہرانے والا 19 سال کا جوان محمد بن قاسم تھا۔ سب سے پہلا جوان اسلامی پرچم بلند کیا، لیکن کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں کیا۔ الہ آباد یونیورسٹی کے کئی پنڈت اور کئی ریسرچ اسکالر ہیں جو ہندو ہیں، انہوں نے تاریخ لکھی ہے کہ ہم نے ایسا کوئی فاتح نہیں دیکھا ہندوستان میں جس نے محمد بن قاسم کی طرح اخلاق پیش کی۔ یہ ہم نے کہہ رہے ہیں، ہندوؤں نے لکھا ہے، ہندوؤں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ 19 سال کا یہ سپہ سالار پورے ہندوستان میں اعلان کر رہا تھا کہ جس کو جس دین میں رہنا ہے وہ خوشی سے رہے، جس کو مندر میں جانا ہے وہ مندر میں جائے، جس کو مسجد میں آنا ہے وہ مسجد میں اللہ کے حضور آئے۔ اور محمد بن قاسم نے ایسے اخلاق پیش کیے تھے کہ واپس جب محمد بن قاسم صرف 1-2 سال کے بعد عرب واپس گئے تو پورا ہندوستان ان کی موت پر رو رہا تھا۔ اس علاقے کے پورے ہندو رو رہے تھے کہ ہم نے ایسا فرشتہ صفت انسان نہیں دیکھا جو پوری عورتوں کی عزت کے لیے اکیلا کھڑا ہوتا تھا۔ محمد بن قاسم کی وفات صرف 20 یا 21 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ 21 سال کی عمر میں اتنا عظیم کارنامہ، آج تم جو کلمہ پڑھ رہے ہو یہ انہی نوجوانوں کا دین ہے میرے عزیزوں۔ یہ اسلام کا پرچم انہوں نے بلند کیا تھا۔ آج تمہارے پاس بھی اللہ نے جوانی دی ہے، طاقت و قوت تمہارے پاس بھی ہے، لیکن ایسی مجبور طاقت اور ایسی مجبور جوانی کہ ہر کوئی ہمارے ساتھ گیند کی طرح کھیلنے کے لیے تیار ہے۔ ایک ہے طارق بن زیاد، راجہ روڈرک نام سے، یہ اسپین کا بادشاہ تھا، اندلس اس وقت نام تھا۔ اس بادشاہ، یہ عیسائی بادشاہ تھا روڈرک نام سے۔ طارق بن زیاد یہ بھی 21 سال کا جوان ہے، یہ بھی اسی خاطر عرب سے سب سے پہلے سمندر کا سفر پار کر کے جانے والے بحری بیڑے میں یہ لوگوں کا عظیم نام آتا ہے۔ طارق بن زیاد جس وقت اسپین میں پہنچے، ان کے ساتھ صرف 12,000 کا لشکر تھا، اور آتے ساتھ ہی سمندر سے سفر کر کے آئے ہیں، اسپین میں اترے۔ عرب کہاں ہے، یورپ کہاں ہے؟ اسپین یورپ کا ملک ہے، یورپ میں آتا ہے، اور وہ عربی لوگ تھے، سب سے پہلے سمندر کا سفر طے کر کے آئے، اور جیسے ہی ساحل پر پہنچے، اندلس کے ساحل پر، طارق بن زیاد نے کہا جتنی کشتیوں میں ہم بیٹھ کر کے آئے ہیں سائڈ لگاؤ، سب پر تیل چھڑکا اور آگ لگا دی۔ ساری کشتیوں کو آگ لگایا،
فوجی پوچھ رہے تھے یہ کشتیاں کیا کی تمہاری، کیوں ان کو جلا رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ ہمارے پاس صرف دو ہی آپشن ہے، یا تو شہادت ہے یا تو فتح عظیم۔ واپس جانے کا آپشن رکھو ہی مت کہ ہم نے کشتیاں جلا دی، کوئی واپس جانے کا سوچے ہی مت۔ یہ عظیم ہمتیں لے کر کے وہ نوجوان چلے تھے اور پوری دنیا کو عدل و انصاف کا سبق بھی سکھایا تھا۔ راجہ راڈر جس نے ایک عورت کو اپنے حرم میں رکھ کر کے اس کی عزت لوٹی تھی، اسے قید کیا، 8 دن کی مشقتوں کے بعد طارق بن زیاد کو فتح ملی تھی۔ کتنی فوج کے ساتھ مقابلہ کیا تھا جانتے؟ طارق بن زیاد کے پاس 12,000 آرمی تھی اور راجہ راڈر کے پاس 1,00,000 کی آرمی تھی، اور مقابلہ کرنے والے یہ نوجوان کبھی ہمت پست نہیں، ان کا یقین تھا اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، وہ توکل میں آج تمہارے دلوں میں بھرنا چاہتا ہوں۔ آج جو دنیا ہمیں آنکھ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے، آج ہندوستان کی زمین ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بھی کان کھول کر کے سن لیں، ہندوستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ نہ ان کی ہے نہ ان کے باپ داداؤں کی ہے، پوری زمین اللہ کی ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنے زمین پر رکھے، رب ذوالجلال جسے چاہے اپنی زمین سے کھلائے، اور جسے جب تک چاہے وہ حکومت عطا کرے، جب تک چاہے وہ حکومت عطا کرے۔ آج کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے میری باتوں سے تکلیف ہو، کیونکہ ذمہ دار حضرات نے کہا تھا کہ پھر مولانا بیٹھیں گے اسٹیج پر، پھر NRC اور CAA کے بارے میں بولیں۔ NRC اور CAA کے بارے میں کیا بولیں؟ پوری دنیا تھوک رہی ہے، کیا بولیں؟ شرم آتی ہے۔ پوری دنیا میں ہندوستان کی عزتوں کو مٹی میں ملانے کا کام کیا ہے۔ آج صرف ہندوستان کے مظاہرے نہیں، یہ آندولن، یہ پروٹیسٹ، یہ احتجاجات ہندوستان کے نہیں ہے۔ ذرا میڈیا کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ امریکہ ہو یا دوسرے یورپین کنٹریز ہو، عرب ہو، وہاں کے بھی غیور لوگ سڑکوں پر آئے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، یہ دجالی میڈیا کیا بتائے گی؟ یہ صرف اپنے باپ کی کہانیاں سناتے ہیں، ان کو اس کے علاوہ کچھ نہیں معلوم کہ صبح PM صاحب اٹھ رہے ہیں، ابھی ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں، ابھی باہر آ رہے ہیں، اسی پر پوری رات نیوز چلا دیتے ہو۔ آج مجھے حیرت اس بات کی ہے میرے عزیزوں، ہماری یہ خاموشی ہمیں مار ڈالے گی۔ میں آپ سے کہوں گا، جینا ہو اس کائنات میں، ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے، دنیا ایک سمندر ہے، اور اگر کبھی تمہیں پانی میں ڈالا جائے، پانی میں ڈالا جائے، سوئمنگ آتی ہے تو اچھی بات ہے، تیرنا آتا ہے اچھی بات ہے، لیکن تیرنا جس کو آتا ہے اس کے لیے بھی ایک چیز ضروری ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دو، ندی میں ڈال دو، اسے ہاتھ پیر چلانا پڑے گا تبھی وہ تیر سکے۔ پورے ہاتھ پیر ڈھیلے کر کے کوئی تیر نہیں سکتا۔ تیرنا جس کو آتا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے ہاتھ پیر چلائے، اور جس کو آتا ہی نہیں وہ جائے نیچے تیرنے، مر جائے، ڈوب جائے۔ اگر آپ کو تیرنا آتا ہے پانی میں تب بھی ہاتھ پیر چلانا پڑے گا، کیوں؟ بغیر ہاتھ پیر چلائے تم پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح یہ پوری دنیا ایک سمندر ہے میرے عزیزوں، بولنا سیکھو، خاموش رہو گے تو ڈوب کے مر جاؤ گے، اور اگر حق بولتے رہو گے تم اپنے وجود کے ساتھ اس کائنات میں ہمیشہ زندہ رہو گے، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ ہاتھ پیر چلاؤ۔ ہاتھ پیر چلانے کا مطلب یہ بھی مت سمجھو کہ مکے مارنے کی بات کر رہا ہوں، کسی کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنے کی نہیں۔ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف بولو، اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، تاکہ تمہارے زندہ ہونے کا دوسری قوموں کو احساس ہو کہ اب بھی یہ زندہ ہیں، ان کے سامنے ہم برا نہیں کر سکتے۔ آج میں اس ذمہ دار اسٹیج سے بات کرتا ہوں، یوپی کے سرزمین پر جو ظلم کی ایک نئی کہانی رچ رہے ہیں ان کے نیتا، جو سنیاسی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں خاندان ہوتا کیا ہے، بیٹا ہوتا کیا ہے، بیوی ہوتی کیا ہے، اور یہ خاندان پریوار سے ساری چیزیں۔ اسلام سنیاس لینے کا نام نہیں ہے، اسلام میں کبھی بھی رہبانیت نہیں آئی ہے۔ غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کے کوئی صوفی نہیں، لیکن باوجود صوفی ہونے کے سیدنا عبد القادر جیلانی نے شادی بھی فرمائی، بیوی بھی رکھا، اولاد بھی رکھا، اور مقام یہ کہ زمین پر بیٹھ کر کے وہ لوح محفوظ کو دیکھتے تھے۔ تم یہ
समझते हो कि सारे कपड़े उतार दे, नंगे होकर के सन्यासी बन जाए, चोटियां लंबी कर ले, सब चीजें छोड़ करके तुम ये सोचते हो हमारी आत्मा पवित्र बन जाएगी, आत्मा की शक्ति, तुम पूरी सन्यास लेकर के भी गरीब नवाज के कदम तक नहीं पहुंच सकते, जो कायनात में बैठ करके सातवें आसमान तक नजर रखते थे, जमीन के सातवें तबक तक नजर रखते थे। इसलिए कि दुनिया ने देखा है जो उस वक्त भी बहुत सारे यानी अपने जिसको कहते हैं ये अपनी इबादत करके जो अपनी आत्मा को शक्ति देखने के लिए जो इबादत होते उस वक्त के भी बहुत बड़े बड़े पंडित सरकार गरीब नवाज के मुकाबले में आए थे और उन्होंने ये सोचा था हमारी आत्मा बहुत पवित्र है, हम सब छोड़ चुके हैं, लेकिन उस एक मर्द कलंदर ने अपनी जूतियों से लोगों को आसमान से नीचे उतारा है गरीब नवाज की खड़ाओं ने बड़े बड़े उड़ने वालों को नीचे उतारा है। इसीलिए मेरे मुर्शिद गिरामी ने फरमाया है हवा में उड़ने वाले यूं ना इतराए निदा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। फिजा में उड़ने वाले ये आज हवाओं में उड़ने वाले गुरूर में ना आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस वक्त चाहता है औंधे मुंह बहुत ऊपर से नीचे गिरा देगा। उत्तर प्रदेश की सरजमीन के वाक़यात दिल दहला रहे हैं। मैं आज आखिर में ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि एक बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। मैं इंसाफ चाहता हूँ। मुल्क की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रोटेस्टर्स, यही कहा जा रहा है, मीडिया यही बता रही है। वो जालिम मीडिया, सुनो, तुम्हें ये तो पता है कि कहाँ बस जलाई गई, तुम्हें ये तो पता है कहाँ जीप जलाई गई, कहाँ दीवार तोड़े गए, कहाँ घर तोड़े गए, और तुम जो है ये कह रहे हो कि ये हिंसा में बदल गया और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। तुम्हें ये नहीं मालूम मुल्क की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये अवाम होती है, हम नहीं प्रॉपर्टी है, वो इंसान नहीं है प्रॉपर्टी। मुल्क की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी तो अवाम है, पीपल है, इन्हीं से तो पूरा मुल्क चलता है। तो इस अवाम पर गोली चली, उसको नहीं बताते, ये सबसे बड़ा नुकसान है। तुम्हें जीप जलने का तो नजर आ गया, लेकिन कितने जवान जल गए उसका नहीं नजर आता। आज हम ये मुतालबा करते हैं कि तकरीबन वहां शहीदों की कतार बढ़ती जा रही है, मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, हमें जमहूरियत के साथ जीने का हक दिया जाए। हाँ, पहचानो, मैं ये नहीं कहता कि जो गुंडागर्दी कर रहे हैं प्रोटेस्ट में या एहतजाजात में पकड़ो, लेकिन तुम पकड़ नहीं सकते, इसलिए कि जिसको भी पकड़ोगे जब तलाश लोगे तो फिर वो खाकी चड्डी वाला ही निकलेगा, वही निकलेगा, तुम नहीं पकड़ सकते। तुम्हें मालूम है कि बलवाई और दंगाई कौन होता है, और ये बगैर तहकीक के अनजान लोगों को, ऐसे लोगों को पकड़ रहे हो जिनकी 1 महीने की 1 साल की दूध पीती बच्ची है, माँ और बाप को जेलों में अंदर डाल करके रखे हो, बच्ची दूध के लिए तड़प रही है, तुम कहते हो ये दंगाई है। मेरे अजीजों, मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ, लेकिन साथ ही में आज ये मजम्मत सिर्फ मैंने इसलिए किया है कि इस भरे मिंबर से ये साल खत्म होने वाला है, मैं उन शहीदों के लिए भी दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगाता, इसलिए कि वो मुल्क की कवानीन की हिफाजत के लिए निकले थे, जिनका ईमान था, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत जरूर फरमाए। मेरे अजीजों, आखिरी बातें ये हैं कि मैं नौजवानों की जिम्मेदारियां बता रहा था, ये आखिरी मेरी बातें, मेरा मैसेज है, सुन ले। बहुत देर हो चुकी है, बहुत वक्त हो चुका है, हमारी जिंदगियों के दिन और रात बीतते हुए अब किसी के चेहरे के बाल सफेद होने लग गए, किसी की कमर झुकने लग गई है, किसी के दांत हिलने लग चुके हैं, वो तो अब अल्लाह के हुजूर जाने की तैयारियों में है। लेकिन जो नौजवान ये सोचता है मेरे हाथ पैर अभी चल रहे हैं, मेरे अंदर अभी कुव्वत है, मेरे अंदर ताकत है, मैं अपनी नजरों से जिस चाहे औरत को देख सकता हूँ, मैं जिसको चाहे अपने जाल में, अपनी मोहब्बत में फंसाकर अपनी ऐश की जिंदगी गुजार सकता हूँ, ये तुम्हारी खाम ख्याली है। इन लज्जतों में अगर तुमने अपना वक्त बर्बाद किया, अल्लाह की नाराजगी हमेशा के लिए मोल लिया, और कब्र की ये जमीन, ये जिस जमीन पर तुम चलते हो, तुम्हें मालूम नहीं रोजाना ये जमीन अल्लाह से यूं कहती है, ऐ मौला इस जालिम को जल्दी तू मौत दे, ताकि ये मेरे अंदर आए तो मैं इसे दिखा दूं कि अल्लाह की जमीन पर तूने क्या क्या किया था। ये जमीन रोज कहती है, रोज कहती है। तो जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को और इस जमीन को अपने गुनाहों से लाल किया, वो तौबा कर ले,
دنیا میں کئی ایسی چیزیں ہیں آپ کو معلوم نہیں، حدیث میں موجود ہے، ہوائیں اللہ سے عرض کرتی ہے اے اللہ تو اجازت دے دے ابھی ہم ان کو اڑا دیں، ان کے بھیجے اڑ جائیں۔ سمندر دعا کرتا ہے اے کریم اے اللہ تو مجھے اجازت دے دے میں باہر نکل کر کے آؤں، ان کو تباہ کر دوں گا جو شہر کو رنگ رلیوں میں لال کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ قادر مطلق ہے، وہ میرا مہربان مولا ہے۔ ان پوری طاقتوں سے کہتا ہے، فرماتا ہے اے سمندر واپس پلٹ جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اے ہواؤ نرم ہو جاؤ، مت میرے بندوں کو ہلاک کرو، اس لیے کہ میں ان کے توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، میں ان کے پلٹ آنے کا انتظار کر رہا ہوں، وہ رب کائنات تمہارے انتظار میں ہے، تم کب پلٹو گے، تم کس وقت پلٹو گے؟ آج پوری دنیا پوری کائنات تمہارے اخلاق کے گن گاتی تھی، آج بھی گائے گی، یہ ہزار پروپیگنڈا کرے لیکن تم اپنے اخلاق سے پوری دنیا کو آج بھی جیت سکتے ہو، میرے سے آج بھی جیت سکتے ہو۔ ایک نوجوان کوئی انقلاب پیدا کرے، مجھے وہ افغانستان کے اس عظیم نوجوان کی بات یاد آتی ہے، ایک امریکن رپورٹر جو صحافی تھی اخبار کی، وہ میڈیا رپورٹر ہے افغانستان میں، وہ رپورٹنگ کے لیے گئی ہوئی تھی، اس نے آرٹیکل لکھا ہے، امریکن لیڈی ہے، جب طالبان کے ساتھ جنگ چل رہی تھی نیٹو افواج کی، وہ کہتی ہے کہ میں جب افغان میں تھی ایک وقت ایسا آیا جنگ کے حالات کی میں رپورٹنگ کرتی تھی، جوان عورت ہے، ایک علاقے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر ہمارے ہی ملک کے فوجی، ہو سکتا ہے نیٹو افواج میں یورپین فوجی بھی تھے، انگلینڈ کے بھی تھے، برٹش تھے، تو کچھ فوجی اس کو گرفتار کر لی، اس عورت، اندھیرا تھا راستے میں، اور فوجیوں کو مہینوں جو باہر رکھا جاتا ہے ان کی شہوانی خواہشیں بڑھ جاتی ہیں، تو انہوں نے میرے ساتھ دست درازی کی، میرے کپڑے اتارنا شروع کیا ایک تاریک جھاڑیوں میں، تو اسی وقت اچانک ایک نوجوان آیا، یا ایک یا دو نوجوان ادھر سے گزر رہے تھے، مسجد میں اذان ہو رہی تھی اور یہ کوئی مسلم نوجوان تھے، انہوں نے جھاڑیوں میں میری شور سنی تو وہ دوڑ کر کے آئے، اور جیسے وہ آئے ایسا تیز حملہ کیا کہ یہ فوجی ادھر سے بھاگ گئے، کیونکہ وہ غلط کام کر رہے تھے اس لیے منہ چھپا کر بھاگ گئے۔ یہ عورت کہتی ہے کہ یہ دو نوجوان مجھے اٹھا کر کے لائے اور لے کر کے گئے، ایک کمرے میں بند کر دیا، مجھ سے پوچھا کہاں کی ہو کیا ہے، میں نے بتایا میں امریکہ کی ہوں، رپورٹر ہوں، میڈیا ایک صحافی، تو اس کو بند کر دیا۔ اب یہ خاتون کہتی ہے وہ فوجی تو ٹھیک تھے لیکن یہ مسلمان تو اور بھی خطرناک ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں پھنس گئی، کیونکہ ہر ایک کے دماغ میں یہی پھنسا ہوا ہے، دنیا نے پورا ایک پروپیگنڈا پھیلا ہوا ہے کہ مسلمان قاتل ہوتے ہیں، یہ عزتوں کو لوٹ لیتے ہیں، یہ بدنگاہی کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ دنیا نے جن لوگوں کا چہرہ پیش کیا ہے وہ کوئی اور ہوں گے، اسلام میں پلنے والا ایک جوان بچہ بھی آتنکواد ہوتا ہی نہیں، دہشت گرد ہوتا ہی نہیں، اس لیے کہ جو دہشت گرد ہو اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اسلامی تعلیمات پڑھنے والا کبھی دہشت گردی کیوں کرے گا؟ میرے عزیزوں، وہ خاتون یہ سوچتی ہے کہاں میں یہ جوانوں کے اندر پھنس گئی، اب شاید یہ میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، پوری رات میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ وہ کہتی ہے میں اسی ڈر کے مارے سہم کر کے اپنے کمرے میں رات بتا رہی تھی، اچانک دروازہ کھلا، تھوڑا سا دروازہ کھلا، ایک جوان نے مجھے کپڑے اندر دیے، نئے کپڑے تھے، کپڑے آ گئے، میرے کپڑے سب جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، میرا جسم دکھ رہا تھا، میں نے کپڑے تبدیل کر لیے، پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، کھانے کا برتن آیا، کھانا پیش کیا، میں بھوکی تھی، کھانا کھا لیا، میں نے سوچا پتہ نہیں یہ کیا میرے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، اچھے کپڑے بھی دے دیا، کھانا بھی کھلایا، رات پوری گزر گئی، کوئی نہیں آیا، باہر سے دروازہ بند تھا، صبح ہوئی، دوسرا دن آیا، برابر وقت پہ کھانا آ رہا ہے لیکن ایک جوان بھی اندر نہیں آ رہا، کوئی اس میں سے دو نوجوانوں میں سے ایک بھی کمرے کے اندر نہیں آیا، اور انہوں نے کھانا بھی دیا، کپڑے بھی دیے۔ دوپہر کے وقت جو ہے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی، میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ہمارے ایمبیسی کے کچھ لوگ تھے اور یہ دو نوجوان بھی ساتھ میں تھے، دو نوجوان ایمبیسی سفارت خانے سے کچھ ذمہ دار لوگوں کو لے کر کے آئے تھے، وہ آئے اور انہوں نے کہا چلیے محترمہ ہمارے ساتھ چلیے، آپ کے ساتھ کیا ہوا ہمیں رپورٹ کر دیجیے۔ یہ خاتون کہتی ہے میں گئی ایمبیسی میں، ساری رپورٹنگ کی، میرے ساتھ بلااتکار کی کوشش کی دو نوجوان فوجیوں نے، اب وہ کون سے ملک کے فوجی ہیں مجھے معلوم نہیں، اندھیرا تھا، لیکن ان دو جوانوں نے میری عزت کی حفاظت کی، انہوں نے مجھے بچایا، اور اس ایمبیسی والے نے یہ کہا کہ آپ کو معلوم نہیں
یہ کل رات سے ہی ہمارے ایمبیسی میں تعلق قائم کیے ہوئے ہیں، اور آج آ کر کے ہم سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جب تک تو اپنے وطن نہیں پہنچ جاتی اس وقت تک یہ یہیں کھڑے رہے۔ انہوں نے یہاں تک کہا، وہ خاتون کہتی ہے میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو کسی عورت کی عزت کی حفاظت کے لیے اس قدر متاثر ہو کر کے کھڑا، اتنا حساس ہو؟ وہ خاتون کہتی ہے میں نے تھینکس کیا، شکریہ ادا کیا، وہ چلے گئے نوجوان باہر۔ اس کے بعد اس سفارت خانے والوں نے اس خاتون کو اپنے ملک بھیج دیا، امریکہ۔ وہ پہنچنے کے بعد رپورٹ کرتی ہے ان نوجوانوں کے متعلق، اس نے اپنا سلام بھیجا، بڑی خوشیاں، کچھ تحفے دینے کی بات کی، ان نوجوانوں نے ایک پیسہ بھی اس سے ایکسپٹ نہیں کیا، لیا نہیں۔ سنیے اب بات، اس نے ایک آرٹیکل لکھا، جب میں مصر میں تھا دیکھا تھا، اس خاتون نے یہ لکھا کہ میں آج علل اعلان کہتی ہوں کہ اگر کہیں عورتوں کی عزت کی حفاظت ہے تو وہ اسلام ہے، اور میں بڑی خوشی کے ساتھ اسلام قبول کرنے پر فخر محسوس کرتی ہوں۔ اس خاتون نے اسلام کی آغوش میں پناہ لی، اسلام قبول کیا۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ آج تک ہے کہ نہیں ہے، شاید کافی دنوں پہلے کی خبر ہے، لیکن اس واقعے نے مجھے جھنجھوڑ دیا تھا کہ یہ ہے وہ رسول اللہ کے نوجوان جنہوں نے پوری کائنات کی عزتوں کی حفاظت کا صحرا اپنے سروں پر سجایا۔ آج بھی دنیا، یہ میڈیا ہزار تمہارے بارے میں بکواس کرے، کچھ بھی کہے، یہ سوئی کو جو ہے ہاتھی بنا کر کے پیش کرے، لیکن دنیا کی آنکھیں اب بھی کھلی ہوئی ہیں، تم اپنے اخلاق سے ثابت کر سکتے ہو، آج بھی تم اپنے اخلاق سے بتا سکتے ہو۔ یا آج کیوں ایسا ہے کہ ہمارے نوجوان نکڑوں پر کھڑے ہیں تو ہماری عورتوں کے لیے گزرنا مشکل ہو جاتا ہو؟ تم میں سے کوئی نوجوان کی ذمہ داری کیوں نہیں لیتا کہ اگر میں کسی عورت پر بد نگاہی کرتا ہوں تو خواہ کیوں میں ایسی بات کروں جو میں میری ماں کے ساتھ نہیں پسند کرتا؟ کیا آپ اپنی ماں کے ساتھ یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی دوسرا تمہاری ماں کی طرف بد نگاہی کرے، بری نظر سے دیکھے؟ تمہاری ماں بھی تو ایک عورت ہی ہے، تمہاری ہو سکتا ہے بہن نہ ہو، بیوی نہ ہو، ماں تو ہوگی، اگر ہے نہیں تو کبھی تو رہی ہوگی۔ جس نے بھی کسی خاتون کے ساتھ اس کی عزتوں کے اوپر حملہ کیا، اسے یاد رکھنا چاہیے اس نے عورت ذات کے ساتھ ناانصافی کی جس میں اس کی ماں بھی شامل ہے، اس کی ماں بھی شامل ہے۔ میرے عزیزوں، یہ میرا آج کا میسج تھا۔ میں آج آپ سب سے یہی گزارش کروں گا، آج کی رات دنیا شراب میں لت اور دھت پڑی رہتی، آج سڑکوں کے کنارے بڑے بڑے امیروں کو پڑے ہوئے دیکھا ہے، آج کی رات لوگوں کو پورا پیسہ لٹاتے ہوئے، پٹاخے اڑاتے ہوئے، شراب میں نہاتے ہوئے۔ 2 سال قبل کی بات ہے، بغداد کی سڑکوں پر میں یہی 31st نائٹ میں تھا، بغداد کی سڑکوں پر نوجوانوں کو دیکھا، ننگی لڑکیوں پر شراب کی بوتلیں اڑیلتے اور ناچتے۔ معاذ اللہ رب العالمین، میں نے یہی محسوس کیا، یہی ان کی حرکتیں ہیں جو اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا ہوا ہے۔ آج بھی وہ جینے کے لیے بہت جوجھ رہے ہیں، لیکن ان گناہوں سے وہ توبہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، اگر آج کے آپ کہاں اتنا خراب ماحول نہیں ہے تو بچ جاؤ۔ میں نے کل ہی ایک اخبار کے رپورٹر سے یہ کہا تھا، ہم 31st نائٹ سے اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارے محلے کے نوجوان آج کی رات یہ وعدہ کرتے ہیں، یہ عہد کرتے ہیں کہ آج سال کا آخری دن ہے، سال کا آخری پہر ہے، یہ رات ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ سال ہمارا گناہوں پر ختم ہو جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کا یہ آخری لمحہ اللہ کے ذکر پر ختم ہو جائے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ میں نے وہ اخبار کے نمائندے سے یہ کہا تھا، ہمارے محلے کے نوجوان یہ وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ نہ ہم عیاشی کریں گے نہ اور کسی کو عیاشی کرنے دیں گے، نہ ہم گناہ کریں گے نہ کسی اور کو گناہ کی طرف جانے دیں گے۔ آج یہ ہم عہد کرتے ہیں کسی کی زندگی میں خلل اندازی نہیں کریں گے، آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی نگاہوں کی آج رات حفاظت کریں گے، اس لیے کہ وہ مولا مجھے رات میں بھی دیکھ رہا ہے اور دن میں بھی دیکھ رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں نے آج آپ سب سے یہ جو بھی باتیں کی ہیں، اللہ ہمیں کامیابی اس میں عطا کرے کہ ہمارے گھر کا ہر بچہ پوری کائنات کی ترقی کے لیے اپنے حصے پیش کرے۔ ہمارے اندر آج بھی علی بن عیسیٰ الحمدانی جیسے عظیم سائنسدان پیدا ہو، ابو القاسم زہراوی پیدا ہو، ابن سینا پیدا ہو، ابو علی سینا پیدا ہو، امام محمد رازی پیدا ہو، ابن حیثم پیدا ہو، عمر فاروق پیدا ہو، صدیق اکبر پیدا ہو، ان کے نقش جمیل پیدا
پیدا ہو، ظاہر سی بات ہے وہ شخصیتیں تو نہ آ سکیں گی لیکن ان کا عکس پیدا ہو سکتا ہے، ان کی شبہ لے کر کے اخلاق میں کوئی آ سکتا ہے۔ اے میرے عزیز نوجوانوں، اے میرے حاضرین محترم، آج کی رات ہم ذکر کے لیے اپنی مسجد میں جمع ہوتے ہیں، جیسے پچھلے سال بھی جمع ہوئے تھے۔ رات کو ہم ذکر الہی میں گزارتے ہیں، گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی بات ہے۔ میں جوانوں سے آج پھر سے گزارش کروں گا کہ رات کو آ جاؤ، آج ہم رات کو گزارتے ہیں ذکر میں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، میرا مولا بہت غیرت مند ہے، بہت غیور ہے کہ جس نے سال کے آخری لمحے کو اس کے ذکر میں گزارا، جب ہماری زندگی کا آخری دن آئے گا وہ مولا ہماری زبانوں پر خود ہی ذکر جاری کرے گا، وہ ذکر جاری کرے گا، وہ ارشاد فرمائے گا میرا یہ وہ بندہ ہے جب اس کی زندگی کا 1 سال ختم ہونے والا ہوتا تو سال کی آخری رات پر یہ میرے ذکر میں مصروف ہوتا تھا۔ اے فرشتوں، جب اس کی زندگی کی آخری رات آئی ہے اسے تنہا نہ چھوڑو، اگرچہ پورا جسم اس کا فالج میں آ گیا ہو لیکن اس کے دل میں میرا ذکر جاری کرو۔ یقین جانو جنہوں نے اس سال کی آخری لمحات کو اللہ کے ذکر میں گزارا، میرا یہ یقین کہتا ہے جب دنیا کی تمہاری آخری رات آئے گی، جب زندگی کی آخری رات آئے گی، مولا تمہیں شراب کی حالت میں نہیں اٹھائے گا، مولا تمہیں نشے کی حالت میں نہیں اٹھائے گا، تمہیں ننگا نہیں اٹھائے گا۔ رب ذوالجلال غیور ہے، وہ تمہاری زندگی کی آخری رات کو اپنے ذکر جمیل میں اٹھائے گا اور اللہ تمہیں پاک و صاف کر کے اٹھائے گا۔ اور دوسرا ہمارا پلان یہ بھی ہے، میں نے ذکر کے لیے آج کی رات مخصوص کیا ہے، پچھلے سال بھی ذکر کیا تھا، آج بھی کریں گے انشاءاللہ مدینہ جامع مسجد میں، لیکن ایک اور آپ کے لیے آپشن میں پیش کرتا ہوں، زبردستی نہیں، فورس نہیں، لیکن میری طرف سے سجھاؤ مشورہ ہے کہ کل کا جو دن آئے گا، آج رات ہم سحری کریں گے اور کل سال کا پہلا دن ہے اور ہم روزے سے افتتاح، روزے سے اس کی شروعات کریں گے۔ کل کا پہلا دن انشاءاللہ العزیز، ہمارے بچے بہت سارے ہیں، سارے مدرسے کے طلبہ یہ سب روزہ رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ کل مغرب میں ہم ساتھ افطار کریں گے، صرف اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کی زندگی کی سال کا پہلا دن روزے کے عالم میں شروع ہو اور سال کی آخری رات ذکر پر ختم ہو، انشاءاللہ میرے رب سے امید ہے کہ بیچ میں جو کچھ بھی ہوا تھا مولا سب معاف کر دے گا، سب معاف کرے گا۔ اس نے افتتاح عبادت سے کی ہے اور اختتام ذکر پر کیا ہے، بیچ میں جو کچھ بھی ہوا تھا غیب سے اس کے نامہ اعمال سے برائیاں مٹا دی جائیں۔ آؤ دعا کرو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، مولا کریم خدا آج ہم عہد کرتے ہیں آج کی رات عیاشیوں میں نہ گزاریں گے، گناہوں پر نہ جائیں گے، ہم ظلم و ستم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے۔ اے رب ذوالجلال تو غیب سے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلے۔ اے مولا ہماری آنکھوں کی حفاظت فرما، ہمارے جسموں کی حفاظت فرما، ہمارے ہاتھوں اور پیروں کو ظلم سے بچا لے۔ اے رب قدیر ہماری زبان کو غلط چیزوں سے بچا لے۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، جتنے بچے جوان بوڑھے مرد خواتین یہاں پر ہیں، الہ العالمین سب یہ عہد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہماری زندگی کا 1 سال ختم ہونے کو آیا ہے۔ الہ العالمین جب ہماری زندگی کی آخری رات ہے، جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہونے والے مولا تو ہمیں امن و امان کے ساتھ اٹھا، ہمارے جنازے تیرے ذکر پر اٹھائے جائیں۔ الہ العالمین ہماری لاشیں تیرے ذکر پر اٹھائی جائیں۔ اے قدیر و جبار خدا، ہندوستان کے پورے ماحول کے لیے میں تجھ سے دعا گو ہوں، جہاں کہیں ظلم و ستم ہو رہا ہے ظالموں کو تو کیفر کردار تک پہنچا دے، شریر کو تو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ اے مولا وقت کے فرعون اور وقت کے نمرود جو طاقتوں اور قوتوں کے مالک بنے بیٹھے ہیں، جو طاغوتی قوتیں آج تخت پر براجمان ہیں، اے کریم خدا ان کے تختوں کو تو الٹ دے۔ اے الہ العالمین فرعون کو جس طرح غرق کیا، وقت کے ظالم فرعونوں کو تو تباہ و برباد فرما۔ اے رب ذوالجلال جو اسلام و مسلمانوں کی طرف بری نگاہ اٹھائے، قدیر و جبار خدا تو اس کے لیے کافی ہو جا، تو